ساری دنیا میں اس وقت جب یہ ساری بحث چل رہی ہے کہ آیا یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ ختم کیسے ہوگی، امریکہ کے کیا مطالبات ہیں، ایران کے کیا مطالبات ہیں، عین اسی وقت پاکستان میں ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ دوستوں، یہ گورنر کی تبدیلی پہ جو بات کہی جا رہی تھی، خاص طور پہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ وہ گورنر کی تبدیلی پہ بہت سخت ناراض ہیں اور شاید وفاقی حکومت سے ہٹ جائیں۔ لیکن اب خالد مقبول صدیقی نے یہ بحث ہمیشہ کے لیے ختم کر دی ہے کہ اب ہم وفاقی گورنمنٹ سے اس کی کوئی شکایت نہیں کریں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر اس مقام پر آ کر کے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ الطاف گروپ اگر یہاں موجود ہوتا تو گورنر ٹیسوری کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جاتا، اور آج گورنر ٹیسوری جو ہیں وہ افسوس نہ کر رہے ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو لائک بھی کر لیں اور اس کو مکمل دیکھیں، تاکہ جو آخری میں نے بتایا آپ کو الطاف حسین کی کہانی کا، اس کو بھی میں تھوڑا سا آگے بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ایران نے بھی مطالبات مسترد کر دیے ہیں، اور امریکہ بھی ایران سے ان مطالبات کی منظوری کے بغیر بات چیت نہیں کرنا چاہتا۔ اس پہ میں کسی اور دوسرے ولاگ میں بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ ابھی اس میں کچھ زیادہ ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی ہے، صرف مسترد ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہمارے ملک میں جو ٹرمائل چل رہا ہے، ہمارے ملک میں جو سیاسی عدم استحکام، کبھی گورنر کو ہٹانا، کبھی وزیر اعلیٰ کے بارے میں باتیں کرنا، اور اب شاید یہ بھی بات آ رہی ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی تبدیل ہوں گے اور میئر کراچی بھی جماعت اسلامی کو وعدے کے مطابق مل جائے گی، اور اس طرح کی بھی کوئی کہانی چل رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا مقصد کیا ہو گیا، اب یہ حالات کیسے اچانک تبدیل ہو گئے کہ ایم پاکستان جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ گورنر کی تبدیلی پہ احتجاج کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ لیکن ارباب چانڈیا ہمارے ایک ولاگر ہیں، انہوں نے بڑے زبردست خوبصورت گفتگو یہ کی کہ جناب وہ جو تیز گام اور طوفان میل جو یہاں سے چلی تھی کراچی سے اسلام آباد پہنچنے کے لیے، اس کو پتہ یہ چلا کہ یہ جو گھگر پھاٹک ہے اس سے آگے جا کر کے جو ہے وہ لائن جو ہے وہ پٹری سے اتر گئی ہے، لہٰذا اب یہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتی۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے، بڑی بڑی ٹرینیں کھڑی ہو جاتی ہیں ایسے ہی۔ لیکن اگر اس موقع پر الطاف حسین ہوتے، اگر الطاف حسین کے لوگ ہوتے، تو اس طرح سے جو ولاگر ہیں یا ارباب چانڈیوں، یہ پیشن گوئی دوبارہ کی ہے انہوں نے کہ جناب کم از کم اس وقت جو پیپلز پارٹی موجود ہے اس کے اصل میں اس کی میں ہوا کیا وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جب تک موجود ہے اس وقت تک ایم کا کوئی گورنر جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کہ ارباب چانڈیوں کی بات کیا تھی اس کو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا، اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ارباب چانڈیوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ اس سلسلے میں خود ایم کی رضامندی سے، یعنی ایم پاکستان کی رضامندی سے گورنر ٹیسوری کو ہٹایا گیا، اور اب ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ جب ملک میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ سابق گورنر بھی ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ ملک میں باہر نہیں آئے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ بدھ والے دن، یعنی کل گزرے والے دن، ایک پریس کانفرنس کی خالد مقبول صدیقی نے۔ جی ہاں، آپ کو پتا شروع میں بھی انہوں نے جب گورنر کو ہٹایا جانا تھا یا کراچی صوبے کی بات تھی تو کراچی پریس کلب میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی تھی کہ بھائی ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا ہے اور اس طرح سے صورتحال کو خراب کیا گیا ہے اور ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ لیکن اب جب انہوں نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے تو اس کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ ایم پاکستان کے سربراہ ہیں، وہ ان سے مل گئے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں جب انہوں نے کل کی بدھ کے دن کی جو پریس کانفرنس میں یہ بات بالکل کلیئر کر دی کہ اب ہم کوئی بھی شکوہ جو ہے وہ گورنر کے سلسلے میں وفاقی گورنمنٹ سے نہیں کریں گے اور اپنی پرانی تنخواہوں پہ کام کرتے رہیں گے۔ اس موقع پہ میں آپ کو یہ ایک اور بات بتاؤں، جو یہ شور شرابہ جو کیا گیا تھا یہ بھی صرف عوام کو دکھانے کے لیے، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آپ دیکھو گے اس پورے سینیریو میں خالد مقبول صدیقی جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ آگے آئے ہیں، اور جو ہمارے پی ایس پی کے سربراہ ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے کمال ہی کر دیا تھا الطاف حسین کو مجرم بتا کے، ملزم بتا کے، سب کچھ بتا کر کے۔ اس کے بعد
وہ خاموش، اب بالکل خاموش ہے۔ اس کے علاوہ نسرین جلیل کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا کہ نسرین جلیل بھی اب مکمل طور پہ خاموش ہے، اور اب وہ گھر سے بھی باہر نہیں نکلتی ہیں۔ شاید انہیں کوئی خطرہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ الطاف حسین کے بعد جن کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی میرا بھائی، اس کو اب دوبارہ جو ہے وہ سیاست میں بھی شاید انٹری نہ ہو سکے۔ الطاف حسین کے خلاف جو پوری بھرپور کارروائی کی گئی، اس کے بعد صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں ایم کیو ایم پاکستان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور پی ایس پی سے بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ لوگوں نے کراچی کے لیے جو حالات کو تبدیل کرنے کی بات کی تھی، کراچی میں جو تبدیلی لانے کی خواب دکھائے تھے کراچی والوں کو، اس کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اور وہ ویسے کے ویسے ہی اس وقت صورتحال سامنے ہے کہ اس وقت کراچی کے جو حالات ہیں وہ انتہائی مخدوش ہے۔ آپ کو پتہ عید کے دوسرے دن بھی ایک ٹینکر سے ایک بچہ، ٹینکر والے کو ایک بندہ مار کے اور چلا گیا اور بھاگ گیا، اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ لہٰذا میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کراچی کے مسائل الطاف گروپ کے بغیر حل نہیں ہو سکتے کیا؟ اور اگر آپ میں صلاحیت تھی تو اب تک آپ اپنی ہی بات پہ خالد مقبول صدیقی نے ایک بات اور بھی کہی کہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کی تھی، یعنی وزیر اعظم سے بات نہیں کی، ان سے شاید یہ بات کر بھی نہیں پا رہے۔ رانا ثناء اللہ سے بات کی تھی، رانا ثناء اللہ نے کہا جی ہم نے پیپلز پارٹی سے معاہدے کے تحت جو ہے اپنا گورنر لگایا ہے، اور اب ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ الطاف حسین والی ایم کیو ایم کہاں چلی گئی، جس کے ایک کال پر، جس کی ایک آواز پہ، جس کی ایک زبردست قسم کی دھمکی پر پوری وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ 9-0 چلی آتی تھی؟ شاید کیا اسی لیے الطاف حسین کو راستے سے اب بھی ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے لوگ جو ایم کیو ایم میں کچھ بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، ایم کیو ایم کو بالکل مہاجروں کے، یعنی جو کراچی میں جو مہاجر ہیں ان کے وہ کام کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں، ان کو آگے لا کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو قرارداد جماعت اسلامی نے بلدیہ میں لانا تھا میئر کو ہٹانے کے لیے، اب وہ بھی نہیں ہے اس سلسلے میں کوئی کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ اور خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سے یہ جو وعدہ کیا گیا ہے میئر بنانے کا، اس کو فوری طور پہ بنایا جائے گا۔ لیکن ایک میں بات آج بھی دوبارہ کر رہا ہوں، یہ تیسری دفعہ بھی کر رہا ہوں، کہ ایک ایسا گروپ ہی کراچی کو بچا سکتا ہے جس میں الطاف گروپ کے لوگ شامل ہیں۔ الطاف گروپ کا جو خوف ہے، الطاف گروپ کی جو شخصیت ہے، وہ نہ آفاق احمد میں آ سکی ہے، اور نہ ہی اس طرح سے کام کو آگے بڑھانے کا سلیقہ خالد مقبول صدیقی کو ہے، اور نہ ہی مصطفیٰ کمال میں پائی جاتی ہے۔ اور انیس قائم خانی تو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، وہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں رہے۔ اس لیے کراچی کی جو اردو بولنے والے ہیں ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف الطاف گروپ کے پاس ہی تھا، الطاف گروپ کے پاس ہے، اور وہ آئیں، اگر نہ آئیں تو اپنا نمائندہ یہاں بھیجیں تاکہ اس شہر کو ایک مرتبہ پھر جو ہے باثر شہر بنایا جا سکے، اور یہ جو کٹ پنجیاں ہیں ان سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میرے اس شیئر بھی کر لیں، بڑی مہربانی ہو جائے گی آپ کی، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔